معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ ہم آپ سے مخاطب ہیں سنہرے لوگ۔ آج کی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاداب احسانی صاحب، جو پاکستان کے ایک نامور شاعر، ادیب، دانشور اور نقاد بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کرم اللہ۔ شاداب صاحب، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہمیں۔ آپ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ادب کے حوالے سے اور ثقافت کے حوالے سے اور ایک استاد کی حیثیت سے ایک بڑا نام ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ آپ جو شاعری اور ادب سے جو لگاؤ ہے، کس عمر سے آغاز کیا آپ نے؟ نوجوانی سے یا کالج کے دور سے؟ اصل میں میری خوش قسمتی رہی کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے، میرے والد طبیب تھے اور شاعر بھی تھے اور شاطر بھی تھے، تو یہ دونوں چیزیں مجھے وہاں سے آئیں اور باقی پھر میری محنت رہی۔ میرا اصل نام ذوالقرنین احمد ہے اور میں 14 اگست 1957 کو پیدا ہوا، جبکہ میری ڈاکومنٹس میں 1 ستمبر لکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ 14 اگست یوں یاد بھی ہے والدین کی طرف سے بھی کہ میری پیدائش اپوا ہاسپٹل بڑا میدان میں جو ناظم آباد میں تھا، وہاں ہوئی پیدائش، جو آج تک قائم ہے۔ آج تک قائم ہے۔ اور یہ رانا لیاقت علی خان جو ہے، اس روز خصوصی وزٹ کیا تھا انہوں نے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اس لیے یاد۔ 8 برس کی عمر میں نے جو ہے شطرنج شروع کی۔ میرے والد میرے ساتھ کھیلتے تھے، پھر ایک وقت وہ آیا کہ میں انہیں بھی ہرانے لگا، تو کہنے لگے میاں یہ ذرا سی چال واپس کر لو۔ میں نے چال واپس نہیں ہوگی۔ خیر، تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر میں شاعری کی طرف آیا۔ 10 برس کی عمر میں نے مشاعرہ پڑھ لیا تھا۔ بہت کم عمری، ماشاءاللہ۔ ہاں، میرا پہلا شعر تھا، مجھے تیری صورت نظر آ رہی ہے کہ جس سمت میری نظر جا رہی ہے۔ کیا بات۔ تو اب جس سمت میری نظر جا رہی ہے، تو اب یہ والی جو صورتحال تھی، پھر وہی والد کے ساتھ بیٹھنے سے اور ان کی خصوصی شفقت کی وجہ سے وہ طب کے جملہ امور سے بھی میں واقف ہو گیا۔ میں جملہ مفردات کو پہچان سکتا ہوں اور ان کے خواص بھی بتا سکتا ہوں۔ اچھا، پھر جو حکمہ کا جو طریقہ علاج ہے اس سے بھی میں واقف رہا اور ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح میری پرورش ہوئی، جس میں ظاہر ہے کہ پرانے حکمہ جو تھے وہ نجوم اور علم جفر اور یہ سارا انہیں آتا تھا، پامسٹری، تو وہ میری گھٹی میں پڑھا وہ بھی۔ تو اب اس کا مجھے ادب میں بڑا فائدہ ہوا۔ شاداب احسانی صاحب، ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جب آغاز کیا شاعری کا اور ادب کے حوالے سے کام شروع کیا، تو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ اصل میں یہ وہ دور تھا جب ہم نے آغاز کیا۔ یہ مجھے یاد ہے کہ یہ 67 کا زمانہ ہے اور والد کے دواخانے میں مطب میں شورا کا بھی ایک سلسلہ تھا۔ اچھا، آنا جانا؟ ہاں، سارا تھا۔ وہ لانڈی نمبر 5 کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے۔ تو وہ سلسلہ پھر آپ کا شوق بڑھتا گیا۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تھیں اور زبان و بیان پر مسائل آتے تھے، اس میں بحثیں ہوتی تھیں، اوزان پر ہوتی تھیں۔ مختصر یہ کہ میں اس یعنی پس منظر میں میری پرداخت ہوئی اور میں آگے بڑھا، اور یقیناً پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب میں مشاعرے طرئی پڑھنا شروع کیے، جس کے اندر آپ کا منور عباس ایڈوکیٹ کے مشاعرے، طرئی مشاعرے، جہاں جو صاحب بھی آتے تھے، 2 مشاعرے وہ میں نے طرئی مشاعرے بھی پڑھے، اور اطراف میں بھی طرئی نوعیت تھی۔ پھر یہ جو ہمارا ایسٹ پاکستان ہوا، تو وہاں سے جو لوگ آئے، انہی میں کہ یہ رفیع الدین راس بھی تھے۔ کیا بات، سمجھ گیا؟ بڑا نام ہے۔ نہیں، بڑا نام تو ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے کے معاملات ہیں سارے۔ آپ کے ہم اثر؟ ہاں، ہم اثر کہہ سکتے ہیں، ہمارے سامنے کے معاملات ہیں۔ بزم حمید میں مشاعرے ہوا کرتے تھے، تو یہ اورنگی ٹاؤن سے آیا کرتے تھے اس وقت۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ جو ہے، وہاں سے جو ایسٹ پاکستان سے جو مہاجرین جسے ہم کہیں یا وہ آئے تھے، تو وہ بھی یہاں کی کراچی کے ادب کا حصہ ہو گئے، اور ادبی جو روایتیں تھیں انہوں نے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ہاں، جب میں نے بات کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا کام یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن آؤ گے۔ میں نے کہا اچھا، آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کب آؤں؟ کہنے ویکینڈ پہ آ جانا۔ میں نے کہا بھائی میں اس روز تو نہیں آؤں گا۔ کہنے کیوں نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا اس روز آپ کے تبلچی بہت آتے ہیں۔ اب وہ خیقہ لگایا انہوں نے منگل کا دن
مقرر کر دیا اور منگل کے دن ہی ان کا انتقال ہوا 1 ستمبر 1983 کو. میں 5 سال بلا ناگا جاتا رہا ہوں وہاں پر. کیا بات. ہم ہر منگل کو. اسی دوران جب ان کا انتقال ہو گیا تو احمد علی سید اللہ مغفرت فرمائے ان کی، وہ جو تھے مطلب سینٹ پیٹس میں پڑھاتے تھے اور سورج مکھی تھے، رامپور کے رہنے والے، عربی فارسی انگریزی کمال کی تھی ان کی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ تعزیتی جلسے میں کہ شاداب تم تو سلیم بھائی کے پاس آتے تھے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا اب نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا اب کہاں آئیں گے؟ کہ اب تم ہمارے پاس آؤ گے. کیا بات. تو ہم پھر ان کے پاس جانے لگے. میں اسی دوران وہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہ کاپیاں چیک کر رہے تھے تو میں نے کہا لائیں. ارے سورج مکھی میں پریشانی ہوتی ہے دیکھنے میں. تو میں نے کہا میں کر دیتا ہوں. ارے کہنے لگے میاں کیسے کر لو گے تم؟ وہ BA کی کاپیاں تھیں. تو کہنے لگے، اور انہیں پتہ تھا کہ اس نے BA نہیں کیا ہوا، یہ بھی پتہ تھا انہیں. تو خیر انہوں نے کہا دیکھ لو. میں نے جب کر کے دیکھیں تو دیے اسی وقت. تو کہنے لگے یار کمال کر دیا تم نے، تو اتنے نمبر میں بھی دیتا اور تمہیں تو بڑا اچھا. ان کو ایک اندازہ ہو گیا، اندازہ ایسا ویسا ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ میں کاپیاں لے جاؤں گا، آپ ایک نظر ڈال لیجیے گا یار آپ کو سے دشواری ہو رہی ہے. خیر میں نے یہ کام کر لیا. اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو بھلائی کا بدلہ بھلائی کیسے ہوتا ہے. کیا بات. انہوں نے مجھ سے کہا کہنے لگے یار تم آ جاؤ اور میں تمہیں فائق بدایونی کے ساتھ پاس جا کر میں چاہتا ہوں تمہاری شاعری سناؤں اس کو. اچھا یہ صبح دم دروازہ خاور کھلا جو کرتے تھے نا ان کی بات کر رہا ہوں آپ سے ریڈیو پر. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ تھا یہ جو آپ کا UBL کا کرکٹ گراؤنڈ ہے نا اس کے سامنے رہتے تھے وہ 16 نمبر میں. اور اوپر ہومیوپیتھک کا کلینک بھی کرتے تھے. بہت مشہور ہے ہومیوپیتھ کا کلینک بھی کرتے. وہاں چلے گئے. ارے کہنے لگے فائق خاں ان کی بھائی شاداب کے شعر سنو. وہ سنا دیے. پھر فائق خاں اچھا مجھے نہیں پتا کچھ بھی. کہہ رہے ہیں فائق خاں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہ وائس پرنسپل تھے اردو کالج میں ایوننگ کے. کہنے لگے اس کا وہاں داخلہ کرا دو تم. کہنے لگے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے میں فارم لے آؤں گا فیس بھی مت. تو میں نے کہا فیس میں دے دوں گا. تو اس طرح میرا وہاں داخلہ ہو گیا اور میں BA ہو گیا. پھر پرائیویٹ کا بھی ایک قصہ تھا وہ بھی ہو گیا میں. پھر میں نے جس دن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آیا MA پرائیویٹ میں اسی دن میں نے جو ہے مشین ٹول سے ریزائن کر دیا. اچھا اچھا. ہاں اور میری شادی ہو چکی تھی 88 میں میری شادی ہوئی. یہ سارا ابھی کی سمجھنے کی لگتا ہے. اس کے بعد لوگوں نے مجھے سمجھایا. میں نے کہا اب نہیں کروں گا میں رسک وہ دینے والا ہے. مختصراً یہ ہے کہ میں سندھ میں جو ہے ٹاپ کیا میں نے پبلک سروس کمیشن میں. کیا بات. پھر میری پوسٹنگ رہی سینٹ پیٹس میں اور اس کے بعد میں نے جو ہے پھر یہاں نمبر 1 تھا میں. یہ تنظیم اور دیگر لوگ جو تھے صرف میں اپائنٹ ہوا تھا باقی سب ریفر بیک. کیا بات ہے. کیا سمجھ گیا. ماشاءاللہ. تو مختصراً یہ پھر PhD VhD ہو گیا یہ ہو گیا. پھر جو تھا میں اس چکر میں پڑ گیا کہ بھائی میں کیسا استاد ہوں. اچھا اس استاد ہونے کی وجہ سے شاعری کے پیچھے جو بھاگتا تھا میں نے کبھی کسی سے سفارشی رقعہ نہیں لیا. بہت. میں احسان دانش کا شاگرد ہوں اور ان سے ملنے کبھی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا عاشق کرانوی سے کہ اس سے کہو آوے تو صحیح. اچھا میرا ذہن یہ تھا کہ یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں سفارشی رقعے کے لیے سمجھیں گے کہ یار رقعے کے لیے آ گیا یہ. تو اچھا پھر اس میں جیسے احمد حمدانی تھے وہ خود بخود مجھے حسن خیال میں بلا لیتے تھے. میں کہتا بھی نہیں تھا ان سے. کیا بات. کہنے لگے بھائی امتیاز ساگر وہاں سے جا رہے ہو تو مطلب ہے کہ شاداب کو نیوتا دے دینا کہ فلاں تاریخ کو وہ آ جائیں اور اس پروگرام میں شرکت فرما لیں. تو اس طرح یعنی اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں جس فیملی کو بلانگ کرتا ہوں میرے نانا جو تھے وہ کرول باغ میں شہید ہوئے تھے. کیا یعنی میرا ایک بھائی جو ہے کھو گیا تھا. میرے والدین جو تھے وہ اسی پس منظر میں رہے یعنی پارٹیشن والے. جی 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 سمجھئے دلی سے ہم لوگوں کا تعلق ہے نا. آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. تو میری ننیحال بھی جو ہے وہ بہت ویل آف. میری ددیحال بھی ویل آف. اچھا ہمارے اوپر جو ہے یہ افتاد پڑ گئی تھی. اور میرے جو والد تھے سلطان احمد دہلوی شاعر تھے جو عزت نفس ان کے پاس تھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس نہیں ہے.
ان کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ تھا. کیا بات. تو یہ آسان نہیں ہے. تو جب ہم اس باپ کے بیٹے ہیں اور وہ باپ کی صحبت اختیار کر لی, ہم نے فاقے دیکھے, ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, دیکھ لیا, بہت قربانی دی, بہت محنت, سب کچھ دیکھ لیا, پوری لائف ہو گئی ہے نا, ہو گئی ہے نا, سب کچھ دیکھ لیا. تو اب ہمیں محنت کرنے میں کوئی آر نہیں رہی, مانگنے میں آر رہی. کیا بات ہے. کوئی اس شہر میں ہی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کسی سے دست سوال دراز کیا ہو. ہم تو جانتے ہیں آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہم نے. تو بہرحال تو اس طرح ہماری زندگی گزری. پھر یہ ہوا کہ ہم شطرنج کھیلنے کے دوران ہمیں 78 میں بریلینسی پرائز ملا تھا لاہور میں. تو یہ سلمان تاثیر نے دیا تھا وہ. اچھا. سلمان تاثیر کو اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا. 78 میں شالیمار ہاؤس میں محمد الدین تاثیر ٹورنامنٹ تھا, وہ آل پاکستان. کیا بات. ٹھیک ہے. تو مختصراً یہ کہ یہ سب ہم کام کر کے آئے. تو اس میں ہمیں جو تھا شطرنج کھیلنے کے دوران مصر آ جاتا تھا ذہن میں. کیا بات. تو اب ہم نے کہا ایک طرف کو ہو جاؤ میاں. تو آپ نے ہاں بس پھر شاعری کو سجیسٹ کر لیا, اپنا لیا. پھر جب ایم اے ہم نے کیا پرائیویٹلی تو ہم 5 سبجیکٹ میں ایم اے کر سکتے تھے اس وقت. کیا بات. اتنا مطالعہ ہو گیا تھا. یعنی ہم نے آرنلڈ جے ٹائنبی کو پڑھ لیا تھا, ولڈورا پڑھ لیا تھا. یہ ساری یہ تو سویلائزیشنس کے معاملات تھے. وہ شاداب صاحب, میں آپ سے ایک اگلا سوال یہ جاننا چاہوں گا, کن کن اصناف میں آپ نے کام کیا اور آپ کے کتنے مجموعے آئے ہیں ابھی تک؟ ابھی تک تو میرے 2 مجموعے ہیں, اور مجموعے آ چکے ہوتے, لیکن توجہ اس طرف کم رہی. جب میں نے یہ جان لیا کہ اصناف میں جو سب سے اہم صنف ہے وہ غزل ہے. غزل. اچھا, یہ کیوں اہمیت ہوئی اس کی؟ وہ اصل میں نظمیں بھی لکھی میں نے, لیکن اس کی اہمیت یوں ہوئی کہ جب یہ مجھ پر کھلا کہ اصناف جو ہیں کلچر کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں. بالکل. یعنی یہ ٹپا اور ماہیا اور یہ سب اس کے پیچھے کلچر کھڑا ہوا ہے. دوہا, سرسی, سریا مت پر. کیا بات. تو ہوا یہ کہ پھر ایک اور بات ذہن میں آئی کہ جو اصناف مستعار ہوتی ہیں کسی دیگر کلچر میں جاتی ہیں تو اس کلچر سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے اس فارمیشن کو. اگر نہیں ہم آہنگ ہوتی متروک ہو جاتی ہے, وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو غزل جو ہے وہاں سے آ رہی ہے, یعنی قصیدے سے. قصیدہ جو ہے عرب سے آیا, اور قصیدے کا پہلا جز جو ہے 4 جز ہیں قصیدے کے, تو اس میں تشبیب جسے ہم کہتے ہیں, تشبیب جو ہے اس سے غزل, تشبیب جو ہے تمہیدی نوعیت رکھتی ہے. تو غزل وہاں سے آئی, اور شروع کے اندر جو فارس میں غزلیں لکھی گئیں وہ 1 غزلہ 2 غزلہ 6 غزلہ تھا, یعنی ایک نظم کی کیفیت تھی اس کی. بالکل شروع میں. لیکن جب یہ ہندوستان آئی نا غزل, تو یہاں وہ روایت تھی دوہے کی, سرسی کی, سریا مت کی. تو اس سے جب ہم آہنگ ہوئی غزل تو پھر 2 مصرے کی نظم ہو گئی. کیا بات. جب 2 مصرع یعنی غزل کے کا ہر شعر 2 مصرے کی نظم ہے, جو دوہے کی طرح, دوہے کی روایت سے جڑ گئی. ایسا ہوا جب ستیہ پال آنند آئے ہوئے تھے جم خانہ میں, ان کے ساتھ ایک وہ ہوا تو مجھے بھی بلوایا گیا, وہاں علی صاحب کی صدارت تھی. تو میں نے جب یہ بات کی, میں نے کہا جناب یہ آپ غزل کے خلاف ہیں, تو دوہے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا. تو کہنے لگے کیا مطلب, وہ تو میاں نظم ہوتی ہے. تو میں نے کہا غزل بھی اب 2 مصرے کی نظم ہی ہوتی ہے, ہر شعر اس کا. کیا بات ہے نا. وہ پھر میں نے ان کو پورے پس منظر کے ساتھ, علی صاحب تو سینئر تھے آپ سے, تو انہوں نے کہا ہوگا وہ ارے سب نے گلے لگا لیا تھا, مجھے گلے لگا لیا, کہنے لگے شاداب کمال بھائی تم نے کر دیا. تو اس طرح غزل جو ہے میری یعنی محبوب صنف ہو گئی, اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ میں ہر بات نہیں کر سکتا ہوں اس میں. تو اور مشق ایسی رہی کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں اور اس کی ٹیکنک سے واقف نہیں ہوتے, تو شاعری کی ٹیکنک جو ہے وہ علم عروض ہے. تو میں نے جتنے بھی 19 بہرے ہیں اور ان کے ضیافات ہیں, جملہ بہروں میں شعر کہے ہیں سارے. کیا بات. پہلا جو میرا شعر مجموعہ 87 میں شائع ہوا, 1-2 آپ ہم سننا چاہیں. یعنی غیر مروج بحر ہے جو بحر خفیف سالم. بحر خفیف کا ضیاف ہمارے ہاں مستعمل ہے,
ہاں بحر خفیف کا زحاف کیا ہے؟ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50۔ یہ سب خفیف کا زحاف ہے، ذیلی بحر ہے۔ کیا بات! اصل بحر میں مطلب شعر ہی نہیں کہے لوگوں نے، کیونکہ یہ جو اس میں بھی قصور نہیں ہے نہ کہنے والوں کا، بلکہ مروج جو چیزیں ہو جاتی ہیں انہی کو اپناتے ہیں لوگ۔ جی جی۔ تو میں غیر مروج بحر جس سے نکلی ہے یہ بحر زحاف، اس میں سناتا ہوں آپ کو۔ زندگی ہم ایسے بسر کر رہے ہیں، زندگی ہم ایسے بسر کر رہے ہیں، تھک چکے ہیں لیکن سفر کر رہے ہیں۔ تھک چکے ہیں لیکن سفر کر، کیا اچھا ہے! تھک چکے ہیں لیکن سفر کر رہے ہیں، ایک یہی کیا کم ہے کہ تیرے طرفدار، ایک یہی کیا کم ہے تیرے طرفدار، کہ تیرے طرفدار اس خرابے میں بھی گزر کر رہے ہیں۔ واہ واہ! اس خرابے میں بھی گزر کر رہے ہیں، کیا اچھا ہے! کیا اس خرابے میں بھی گزر کر رہے ہیں۔ نیند تو کب کی لے گئیں اس کی آنکھیں، مرغا بیلانے سحر کر رہے ہیں۔ کیا کہنے! مرغا بیلانے مطلب یہ شاعری جو ہے وہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی پوری، ہاں وہاں پوری ہے نا۔ اگر میں نے جو غیر مروج بحروں میں صرف وزن بتانے کے لیے نہیں کی ہے، اس میں شاعری ہے، اسی لیے سنا بھی رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کیسے ہم سورج کے تعاقب میں نکلیں، کیسے سورج کے تعاقب، کیسے ہم سورج کے تعاقب میں نکلیں، جبکہ سایہ ہم پر شجر کر رہے ہیں۔ واہ واہ! جبکہ سایہ ہم پر شجر، جاگتی آنکھوں میں نہاں شب کے سائے، بے خیالی کو در بدر کر رہے ہیں۔ کیا کہنے! بے خیالی کو در بدر کر رہے ہیں، دشت امکان ہے اور پرندوں کے بچے اڑنے کی ضد بے بالوں پر کر رہے ہیں۔ کیا سبحان اللہ! کیا اڑنے کی ضد بے بالوں پر کر رہے ہیں۔ ہجر سے اب تنہا نہیں لڑ سکیں گے، آئینے کو ہم باخبر کر رہے ہیں، آئینے کو ہم باخبر کر رہے ہیں۔ آنے والے شاداب لمحے ابھی سے میرے ذہن و دل پر اثر کر رہے ہیں۔ کیا کہنے! سبحان اللہ! تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ شاعری چاہے کوئی بھی بحر ہو، شاعری ہوتی ہے، لیکن اگر آپ فن سے آشنا نہیں ہیں تو پھر وہ موضوعی نوعیت ہو جاتی ہے، وہ فنی نوعیت نہیں ہوتی۔ اور شاعری جو ہے دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، جتنا کلچر ہے، سب سے پہلے دانش کا جو سورس ہے، بڑا سورس، وہ شاعری ہے، آج بھی وہی ہے۔ جی جی۔ یعنی چاہے وہ آپ بیسی کے زمانے میں چلے جائیں، چاہے آج کے زمانے میں چلے جائیں، تو بس یہ ہے۔ ناظرین، شاداب احسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروفیسر شاداب احسانی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ اردو کی بستیاں پوری دنیا میں آباد ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ہندوستان، سعودی عرب، دبئی، یو اے ای میں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اصل میں حیرانی کی بات نہیں ہے یہ کوئی بھی۔ اصل میں یہ ایک سیمینار ہوا تھا ماریشس میں، اور اس کانفرنس میں بھی شریک تھا، ماشاءاللہ۔ تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ بر صغیر میں سے باہر اردو تدریس جو ہے، تو میں نے کوئی 7 پوائنٹ بتائے تھے جس میں بنائے تھے کہ زبانیں باہر کیسے جاتی ہیں۔ تو اس میں مجموعی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اردو کے حوالے سے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ 60 کی دہائی میں دیوناگری رسم الخط کا اجرا کہہ لیں آپ جی ہوا، ورنہ 1862 کا جو سروے ہے ڈاکٹر گستاولی بان کا، کہ صاحب 1862 میں 40 لاکھ جو تھے سندھی تھے اور 30 لاکھ ہندی بولنے والے تھے۔ 1862 ڈاکٹر گستاولی بان۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ گاندھی کو یہ کہنا پڑا تھا، کرم چند موہن گاندھی کو، کہ آپ اس زبان کا نام ہندوستانی رکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا بات! اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جب گاندھی کی میں بات کر رہا ہوں تو 47 تک آ جائیے آپ۔ جی جی، بہت بڑی سمجھ گیا، 1947 بہت اہم بات ہے، اہم بات ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اردو ہمیں قومی زبان کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن اردو جو ہے اس خطے کی سینٹرل لینگویج ہے، سینٹرل لینگویج، مرکزی زبان ہے۔ جی بالکل۔ ہم بے وقوف لوگوں نے اسے کہا ہے کہ صرف رابطے کی زبان ہے۔ جی اگر رابطے کی زبان ہوتی تو رابطے کی زبان میں جو خیبر میل سے پشاور جاتا ہے
وہ رابطے کی زبان اس وقت 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے، جی جی چاہے وہ مطلب باڈی لینگویج ہو جائے، چاہے وہ اشارہ ہو جائے، چاہے وہ کامن فیکٹر ہو جائے، لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسی زبان ہے کہ اسے سب یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ لندن یونیورسٹی کا افریقن اسٹڈیز ہو، کیا بات، سمجھ گئے؟ جی بالکل صحیح۔ کوئی ایسا نہیں ہے، چاہے آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ فرینکفرٹ ہو، چاہے وہ برلن ہو، چاہے امریکہ ہو، نارتھ امریکہ ہو، ایون یہ کہ ساؤتھ امریکہ تک میں اردو کے معاملات موجود ہیں۔ ہاں یہ ڈچ علاقہ جو ہے نیدرلینڈ، وہاں بھی موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، اور وہاں مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، اردو کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے۔ اچھا ایسا نہ اگر ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر سروائیول کیسے ہوگا؟ یعنی آپ کوئی بھی آدمی بڑی تعداد میں، اگر لاکھوں تعداد میں لوگ چلے گئے ہیں تو ایک کلچرل انٹریکشن ہو رہا ہے۔ کلچرل انٹریکشن اگر جہاں ہوگا تو پتہ چلے گا کہ وہ تو زبان تو اس میں نمائندگی کر رہی ہوگی اس کلچر کی نا، نمائندگی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ضروری بھی ہے، وہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 1800 کی بات ہوگی، 1800 کچھ کی۔ ایک فرانس میں ایک جو ہے نا ایک مجرم کو ملزم بنایا گیا، اور وہ تھا پولینڈ کا رہنے والا۔ پولینڈ کا، جب وہ پولینڈ کا رہنے والا تھا تو اب کوشش یہ ہوئی کہ بھائی اس کا موقف بھی تو سن لیں، تو اب پولش آدمی نہیں مل رہا تھا فرانس میں۔ جی جی خیر جیسے تیسے ججز نے مقدمہ بھگتایا، اور پھر ایک ایسی زبان بنانے کی کوشش کی گئی کہ جس میں دنیا بھر سما جائے۔ اس زبان کا نام تھا اسپرانٹو۔ اسپرانٹو کے جو مطلب سیمینار ہوئے وہ پوری دنیا میں ہوئے، انگلینڈ سے لے کر اسکینڈینیوین کنٹریز تک سب جگہ ہوئے، فرانس سب میں ہوئے، لیکن کہیں آج اسپرانٹو نظر آتی ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا زبانوں کے لیے بنیادی بات یہ کہ اس کے پیچھے کلچر کھڑا ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے پوری قوم کا، اور اس کی تھیوری یہ ہے کہ کسی بھی خطے میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں، ہر ثقافت بولی یا زبان رکھتی ہے۔ جی جی جب یہ ثقافتیں مختلف قریب آنا چاہتی ہیں تو مرکزی زبان کا جنم ہو جاتا ہے۔ جی جی جب سینٹرل لینگویج پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خطہ قوم بننے کی طرف آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے، جب وہ قوم بن جاتی ہے تو روزگار کی اور اس کی زبان ہو جاتی ہے اقتدار کی، اور پھر ایلیٹ کلاس بھی رول آف لا کے نیچے آ جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے وہ فرانسیسی ہو، چاہے وہ ڈچ ہو، چاہے وہ لیٹن ہو، چاہے سب اسی مرکزی، یہ جو میں نے تھیوری بیان کی آپ سے، اسی کے زیر اثر رہی ہیں۔ اور وہاں خوشی کی بات یہ ہے، میں ختم کر رہا ہوں، کہ وہ جو اردو بستیاں ہیں وہ دراصل جو میں نے ابھی اتنی باتیں بنائی ہیں تو اسی کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ ساری ہماری اردو بستیاں۔ بہت خوب، بہت معزز ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شاداب احسانی، جو ایک ادب کی دنیا کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا نام، تو ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں خضرم احمد صاحب۔ تو خضرم احمد صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بات چیت کے بہانے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تو کیا تعلیم حاصل کی آپ نے؟ جی میری تعلیم میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی بھی NED یونیورسٹی سے، ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ اپنے کام میں سافٹ ویئر کی طرف کام کرتا ہوں۔ اچھا، کراچی میں ہی ہے؟ جی مطلب جس کمپنی کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں آسٹریلیا میں ہوتی ہے، آسٹریلین کمپنی۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خضرم احمد صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جاب شروع کی، تعلیم سے پہلے جو ایک والد استاد کا درجہ ہے اور یونیورسٹی میں ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، تو وہ استاد اور آپ کے جو والد محترم ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسا آپ کے ساتھ پیش آتے تھے، کیسا رویہ تھا؟ تو یہ میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ استاد کا درجہ جو یونیورسٹی میں ہے اور وہ ایک طرف ہے، دوسری طرف آپ کے والد محترم، تو کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ والد صاحب جو ہے ہمیشہ شفقت اور محبت سے پیش آئے، کیا مگر اس میں ہمیشہ ایک چیز انہوں نے کہی کہ آپ بڑے خواب دیکھیں، کیونکہ زندگی میں آپ اتنے ہی آگے جاتے ہیں اتنا بڑے آپ خواب دیکھتے ہیں۔ کیا بات۔ اس کے علاوہ والد صاحب جس طرح سے آپ نے کہا اس اساتذہ یونیورسٹی کے اندر، تو
اس میں بیشتر اوقات ایک ہمارے گھر کے اندر ایک کلچرل معاملات ہمیشہ رہے. والد صاحب نے ہم نے سائنس پڑھی ہے گھر کے اندر سب نے, مگر اب ہمیشہ والد صاحب کی طرف سے یہ چیز رہی کہ آپ کریٹیو رہیں. تو کبھی والد صاحب ہمیشہ مطلب حوصلہ افزائی بہت زیادہ کرتے تھے. اس کے علاوہ صرف کیونکہ ان کا زبان کے علاوہ ایک کلچر اور ہسٹری سے بہت زیادہ تعلق, بیک گراؤنڈ ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ بہت زیادہ. تو اس میں یہ کہ نا جب میں کبھی ٹولسٹوئے کو پڑھ رہا ہوں یا ڈوستویفسکی کو پڑھ رہا ہوں یا کبھی منٹو کے اوپر بات کر لی, بہت خوب, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو مقصد یہ کہ نا ہماری ایک, کیونکہ جس طریقے سے ہم پاکستانی ہیں, کیونکہ ہماری فیملی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا پنجاب کی فیملی ہو یا آپ سندھ کی فیملی ہو یا خیبر پختونخوا کی فیملی ہو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیشتر لوگوں کو یہاں پہ جو کراچی میں بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنی ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی رہتا ہے. تو والد صاحب کی وجہ سے ہمیشہ ایک سمجھ رہی کہ ہم ہیں کون, اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں کنیکٹ کیا کہ بھئی آپ کس طریقے سے آپ نے زندگی کو گزارنا ہے اور ایک پازیٹیو دنیا میں امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. یہ جو زندگی میں آپ نے دیکھا والد صاحب کی اسٹرگل اور محنت, اور جو ادب کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا نام آپ دیکھتے ہیں, تو آپ ان چیزوں میں سے کسی پہ کام کر رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں شاعری میں یا لکھنے میں یا دانشوری میں؟ تو میں جاننا چاہوں گا کوئی ہے شوق یا شروع کر چکے ہیں آپ؟ میں نے انگریزی میں کچھ پلے لکھے تھے جب میں چھوٹا تھا, تو اس پہ مجھے یونیورسٹی آف ایڈنبرا کے پروفیسر ایمیریٹس تھے, انہوں نے داد دی تھی. بہت خوب. اس کے علاوہ کچھ میں نے دوسرے کام بھی کیے, مگر مقصد یہ ہے زندگی کا کہ ایک احساس یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جتنا کچھ ہیں خیالات ہیں بھی وہ ہے کہ مگر وقت کے ساتھ آپ کو, کیونکہ زندگی میں آپ زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کو کریکٹر ملتے ہیں. آپ کے لائف میں ذہن میں پلان ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے؟ جی بالکل. یہ بہت اچھے خیالات ہیں کہ والد صاحب کو دیکھتے ہوئے آپ میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کامیابی. جی وہ تو ہمیشہ سے ہمارے گھر کے اندر ایک جو کریٹیو آؤٹ لیٹ ہے وہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے, اور میرے خیال میں میرے علاوہ سارے ہمارے گھر کے اندر یہ چیز رہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ کریٹیو کرنا ہے. پروفیسر شاداب احسانی صاحب, میں بھی جاننا چاہوں گا, ناظرین ہمارے سن رہے ہیں, تو ادب اور شاعری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی اصل تعریف کیا ہے؟ اصل میں جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب اس اظہار کو کہتے ہیں جو زندگی سے جڑا ہوا تہدار اظہار ہوتا ہے. کیا بات. اور جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں تو سنگل ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, اکہرا اظہار, اکہرا اظہار ہوتا ہے. اور چونکہ شاعری کے اندر علم بیان سے بہت کام لیا جاتا ہے. علم بیان کا مطلب یہ ہوا تشبیہ, استعارہ, مجاز مرسل اور کنایا, یہ 4 چیزیں علم بیان کی ٹرم کے تحت آتی ہیں, اصطلاح کے تحت. تو اب ایسی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زندگی سے جڑا ہوا اظہار ہوتا ہے تو وہی زندگی اور معاشرے کی ترجمانی کر سکتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی ہوئی, امکانات پیدا ہوئے, آغاز سے جہاں سے بھی ہم لے لیں تو وہ سب کچھ منظوم تھا. اور اسی منظوم نوعیت کے حوالے سے اوڈیسی, ایلیڈ یعنی یونان کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی یہی رہا. اور پھر اگر ہم اس سے نکل کر آ جائیں تو یعنی یہ دیکھ لیں, ویاس کی رگوید دیکھ لیں, یہ سب منظوم ناٹک. مثال کے طور پر 7000 سال پہلے کی شکنتلا ناٹک دیکھ لیں, وہ بھی منظوم. کیا بات. یعنی کالی داس کا. جی. تو اب یہ سارے جو ہم بات کریں تو شاعری اصل میں سب سے بنیادی زبان ہے جسے ہم کہیں دانش کی. اور چونکہ شاعری میں کی جب بات کرتے ہیں تو ہم غنائیہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا, غنائیہ جو ہے بنتا ہے, زبانیں کھڑی ہوتی ہیں مصادر پر. بالکل. ورس جسے ہم کہتے ہیں. جو مصادر جو ہیں ان کی ہر زبان میں جو بنت ہے, یعنی سب سے زیادہ مصادر جو لفظوں حروف پر مبنی ہیں وہ عربی ہیں. عربی حروف میں, عربی زبان میں 7 حرفی مصدر تک ہوتا ہے, جیسے استقبال, استقلال. جی بالکل. لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں انگریزی,
انگریزی جو ہے 6 حرفی مصدر سے زیادہ نہیں ہے، اردو بالکل 6 حرفی مصدر سے، جی یہی آپ کا ہندی 6 حرفی. جی ہندی اچھا، میں، ہاں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نے حرف لگایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 6 حرف سے جڑ کر لفظ تخلیق ہوتا ہے یا اس کی بناوٹ ہوتی ہے، تو وہی ارینجمنٹ جو ہے غنائیے کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ایک تو یہ ہو گیا. پھر اس کے پیچھے جیسے ہندی موسیقی ہے، تو ہندی موسیقی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 7 سروں کا قصہ ہے. 7 تیور سر ہیں اور 5 کومل سر ہیں، 12 سروں پر وہ کھڑی ہوئی ہے. بہت خوب. اچھا، سر اور لے جو ہے یہ جو معاملہ ہے یہ بعد میں اس کا تعین ہوا. یہ جو ہے زمانہ قدیم کا جو نظام موسیقی ہے وہ دھرپد ہے، اور یہ جون پوریوں نے، جہاں کے یاور بھائی تھے، جی جی، تو جون پوریوں، یاور میں دیتا، ہاں، خیال کی گائکی کو ان کے سر جاتا ہے. یہ جو تال والا جو قصہ ہے، جی جی جی، تال خیال کے بعد آیا یہاں. تو اب یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے تو شاعری جو ہے وہ غنائیے کا معاملہ ہے. اور یہی حال چاہے کوئی بھی زبان لگا لیں، وہاں پر اسٹریس وائز، ان اسٹریس وائز اور مونو سلیبل، جسے سلیبل کہتے ہیں آوازوں کا وقفے کو، جی جی، تو بس وہ ادھر بھی وہی ہے. تو اور ان کا نظام جو ہے اسی کے تحت انسٹرومنٹ تشکیل ہو گئے ہیں. الغوزہ یہاں ہوتا ہے، جی، کہیں اور نہیں ہوتا، کہیں اور نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ ستار یہاں ہوتا ہے، جی، وہاں جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پیانو ہوتا ہے، ہاں. کی بورڈ. تو اب جو بھی انسٹرومنٹ ہیں، تو بہرحال تو یہ اس لیے تو ادب جو ہے دنیا کی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، یعنی اگر ادب کو نکال دیں تو ریولیوشن آف فرانس بھی گیا اور ریولیوشن آف رشیا بھی گیا. جی، یعنی وہاں جتنی بھی لٹریچر لکھا جا رہا تھا وہ روس کی، فرانس کی اور چائنا میں چائنا کی ترجمانی ہو رہی تھی. یہی وجہ ہے ریولیوشن آ گیا، ورنہ کہاں سے آتا. جی جی. شاداب صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے ہر شعبے میں نوجوان کا، چاہے خواتین ہو یا لڑکے ہوں، بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں. ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ مختلف نوجوان جو نئے آنے والے ہیں ہر شعبے میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اور ادب اور لکھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے نوجوانوں کی؟ پہلے تو اس فرق کو سمجھ لینا چاہیے. ہمارا جو ماضی تھا ادب کے حوالے سے، تو ہمارا ادیب یا شاعر جو تھا وہ ذہن سازی کر رہا تھا، سماعتیں پیدا کر رہا تھا. آج کا شاعر ادیب جو ہے سماعتوں کے لیے لکھ رہا ہے. تو جب یہ فرق آ گیا، سماعتوں کے لیے لکھ رہا ہے، تو اس کی یعنی وہ فیس بک پر پوسٹ لگا کر مقبول ہونا چاہ رہا ہے. تو اچھا، پھر ٹی ایس ایلیٹ نے اس پر ایک بات بہت عمدہ کہی تھی کہ جو بھی تخلیق جلد مقبول ہو جائے تو وہ مشکوک ہے. مشکوک اس اعتبار سے ہے کہ نئی بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ وہی بات کر رہا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں یا پہلے سے موجود ہے. تو اس لیے وہ مانوس بات جو ہے مقبول جلد ہوتی ہے. جو نئی بات ہوگی وہ نامانوس ہوگی تو دیر لگے گی. جو مطلب جو پیغام ایسا دے جو ان سے سامنے والوں کو کوئی فائدہ ہو اور وہ استفادہ حاصل کریں، وہ نہیں دے پا رہے نا. وہ ویژن کا معاملہ ہے نا. ویژن کا معاملہ ہے. دیکھیے، جب صحافت کا اس کے اندر جو بڑا فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 1822 میں صحافت کا آغاز ہوا تھا، یعنی جامع جہاننما سے، تو یہ جامع جہاننما اور اس زمانے کے صحافی جو تھے ان کی پرداخت، ان کی پرورش، ان کو پروان ان کے چڑھے تھے وہ ادب کی گود میں. اور آج ادب جو ہے صحافت کی گود میں ہے. کیا بات، کیا دونوں میں. بس میں مختصراً یہ کہہ کر، بہتر بات کہی ہے نا، تو مختصراً کہہ دوں، اس میں ساری وضاحتیں ہو گئی. جی جی. خضر احمد صاحب، یہ بتائیے کہ دوران تعلیم اور بچپنا جو آپ نے دیکھا اپنے والد اور والدہ کا، تو دونوں کو کیسا پایا آپ نے؟ کہ کن سے زیادہ محبت رہی آپ کو، اور والد اور والدہ میں سے کس نے زیادہ آپ کو اپنے قریب رکھا، پیار کیا؟ کیا میں جاننا چاہوں.
والدین دونوں بہترین. تو معاملہ یوں رہا کہ والد صاحب مطلب عموماً اس طرح سے ہوتا ہے, والد صاحب جو تھوڑے سخت ہوتے ہیں اور والدہ جو ہے نا تھوڑا خیال کرتی ہے. تو ہمارے گھر میں تھوڑا بچے کی تعلیم تربیت پہ والد, مگر ہمارے گھر میں تھوڑا فرق تھا. والد صاحب جو ہے نا تھوڑے زیادہ پیار سے رہنے والے تھے, والدہ جو تھیں وہ تھوڑا زیادہ سختی کرتی تھیں. میرے خیال میں یہ معاملہ زیادہ بہتر بھی رہتا ہے, کیونکہ والد صاحب اگر سخت ہو جائیں تو آپ کے لیے زیادہ پریشانی ہو. والد صاحب مطلب فرینڈلی رہے, جی زیادہ فرینڈلی رہے. تو اس میں والد صاحب کے ساتھ عموماً اس طرح کے, کیونکہ ہمارے گھر کے اندر ایک کریٹو فریڈم تھا, تو آپ کوئی سی بھی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جس طرح سے مذہب کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اس سے پھر بچہ جو ہے نا کھل کے بات کرتا ہے. اگر کوئی جاننا چاہے گا, کوئی معلومات چاہے گا, تو اس کو فرینڈلی رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. گھر کے اندر اس سے ہمیشہ مطلب والد صاحب نے ہمیشہ یہی معاملہ رکھا کہ کوئی بھی بات ہو آپ آرام سے کر سکیں, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات ہو جو باہر سے پتہ چل رہی ہے, تو وہ زیادہ مسئلے کی بات تھی. والدہ جو تھیں وہ ہمیشہ زیادہ ڈسپلینیرین تھیں, تو وہ انہوں نے ہمیشہ یہ انشور کرتی تھی کہ بھئی آپ جو ہے نا اسکول ٹائم پہ جاؤ, آپ اپنے کام صحیح کرو, مطلب سارے کام فالو اپ میں. جی تو آپ کی ایک طریقے سے دونوں طرف کی تربیت ہو رہی تھی. ایک آپ اگر آپ کریٹیولی اوپن ہو رہے ہیں تو والدہ میک شور کرتی تھی کہ آپ جو ہے نا بہت زیادہ پھر جو ہے نا پھیل نہ جائیں, آپ جو ہے نا تھوڑا اپنا ڈسپلن بھی. اب شادی کا کب ارادہ ہے؟ شادی میری الحمدللہ ہو چکی ہے. جی ماشاء اللہ. تو صاحب گھر ہو گئے آپ صاحب. جی بہت اچھی بات ہے. تو ہماری بہو جو ہے نا جی وہ فرینکفرٹ میں ہے. ماشاء اللہ. تو وہ آپ جوائن کریں گے جا کر؟ نہیں, فرینکفرٹ میں ہیں. اچھا, مطلب یہاں سے گئی ہیں شادی؟ ہاں, پڑھائی کر رہی ہیں اور وہاں بس اسٹڈی ہے. ہاں, اسٹڈی. یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. مطلب سارا خاندانی ایک جو تربیت ہے وہ سلسلہ جاری ہے. جی, جیسے علامہ اقبال بھی گئے تھے. جی. پروفیسر شاداب احسانی صاحب, آپ نے اتنا لمبا عرصہ مطلب یونیورسٹی میں آپ نے ایز اے استاد سروسز دی ہیں, تو آپ جو جوائن کب کیا تھا آپ نے, اور ریٹائر کب ہوئے, اور اس دوران آپ کی کیا وہ رہی ہے اسٹڈی کہ نوجوان جو ہیں وہ تعلیم کی طرف کتنے راغب ہیں, اور تعلیم میں کیا کمی ہے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی, تو تعلیم کسی بھی ملک قوم کے لیے بیک بون کا درجہ رکھتی ہے. یعنی اگر ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ہو جائے تو آدمی اپاہج ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہی تعلیم کا قصہ ہے. تو تعلیم کے حوالے سے ہمارا ملک بہت بدقسمت ہے. اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ یعنی جو اساتذہ پہلے تھے, جو ہماری نسل کو جب میں مجھ تک جو لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ ہمیں ہماری آنکھ سے دیکھنا سکھاتے تھے اور ہمارے ذہن سے سوچنا سکھاتے تھے ہمیں. آج کا استاد یہ ہے کہ میری آنکھ سے دیکھ اور میرے ذہن سے سوچ, تو استاد نہ ہوا گھسیارا ہو گیا. تو یہ تبدیلی آئی ہے, بہت فرق ہے. یعنی آج کا استاد پیسے کمانا چاہتا ہے. سب سے دیکھیں نا, پیغمبر کیوں کہا جاتا ہے, پیغمبر کا درجہ آپ دیکھیں, اور پیغمبر ہی ہے یہ جو استاد ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے پہنچانا, کمیونیکیٹ کرنا. بالکل. اچھا, کمیونیکیشن میں اپنا علم طالب علم میں منتقل کرنا. تو استاد اگر طالب علم کی سطح پر نہیں آئے گا, استاد سے یہ کہا جائے گا کہ شاگرد سے یہ ایکسپیکٹ کرے گا میری سطح پر آ جائے, تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا استاد. تو یہ سارے مسائل ہیں. پھر نصاب کے مسائل ہیں, پھر زبان اور کلچر کے مسائل ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ فن لینڈ جو ہے وہ اتنا سا ملک ہے, ایجوکیشن میں نمبر 1 ہے. ان کے بچے فنی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنی زبان میں. کیا بات. اور یہاں وہ جب تجربہ کیا تھا آپ نے مرکزی زبان کا دلی کالج کا, تو دلی کالج میں جب پڑھایا جا رہا تھا تو وہاں جو یعنی انگلینڈ میں جو رپورٹ گئی کہ جو اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہندوستان میں بچے, وہ انگلینڈ کے بچوں سے زیادہ ذہین ہے. کیا بات. فوراً 1834 میں بھیج دیا گیا,
لارڈ میکالے کو، اور 35 میں اس نے نافذ کر دیا کہ میڈیم آف آنسر انگریزی ہوگا۔ جی جی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور آج ہم تک اسی تسلسل کی وجہ سے ذہنی غلام جو ہیں ہم بن گئے ہیں، اور ذہنی غلامی اب پتہ نہیں کتنی صدیوں میں نکل پائیں گے ہم۔ جی جی۔ پروفیسر شاداب احسانی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا عرصہ شاعری اور ادب کے حوالے سے پورے ملک سے باہر پاکستان میں اتنا کام کیا، تو کبھی کوئی یادگار آپ کو مشاعرہ یا کوئی یاد ہے لمحہ جو بیرونی ممالک آپ گئے ہوں؟ نہیں، وہ میں ماریشس میں کانفرنس میں ضرور گیا۔ بھائی آپ یہ دیکھیں نا، میرا پہلا جب شعری مجموعہ چھپا تو اس کا نام بھی رکھا ہوا ڈاکٹر وزیر آغا کا ہے، اور دیباچہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ جو تھے ہمارے پیر نصیر الدین گولڑا شریف، ان کا پیش لفظ تھا۔ اچھا، یہ سب ان لوگوں کی فرمائش پر لکھا گیا ہے۔ میں نے کہا تھا شاعری تقاضا کرے تو لکھیے، ادروائز نہ لکھیے۔ اصل میں جس زمانے کا یہ قصہ ہے تو شاید لوگوں کو یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کی شاعری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں، یہ ہے نا، ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ ذہین، وہ یقین نہیں آتا سینئر تو اچھا، پھر دوسرے یہ کہ میں بھی قطار میں نہیں لگا، کسی سے میں نے نہیں کہا کہ بھئی افتخار عارف کے میں جو ہوں اس میں آ جاؤں مجلس میں، یا افتخار عارف کے ساتھ جڑ جاؤں۔ میں تو سلیم احمد سے بھی کبھی میں نے سفارشی رقبہ نہیں لیا، یعنی تو میرا مزاج ایسا ہے، اگر مجھے جانا، سلیم احمد اس زمانے میں ارے بھائی میں ان کے ساتھ 78 سے 83 تک بیٹھا ہوں، ہر منگل کو گیا ہوں وہاں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو اور یہ پورے شہر میں کیا ہو رہا تھا اس سے باخبر تھا میں، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھائی مجھے مشاعرے میں بلا لو، مجھے یہ کر لو۔ پچھلے سال میں نے عالمی مشاعرہ پڑھا ہوگا، یہ جو ساکنان شہر قائد، جی، ہر سال جو یہ ہاں ہر سال ہوتا ہے۔ تو میری رائے یہ تھی اس کے بارے میں کہ جتنا نقصان پہنچایا ہے اس مشاعرے نے اتنا، کیونکہ مشاعرے کو فیسٹیول بنا دیا انہوں نے۔ اچھا، یہ جو فیسٹیول بنا تو آداب مشاعرہ کہیں غائب ہو گئے، ظاہر ہے نا، پھر وہ رویے چینج ہو گئے، وہ کچھ نہیں۔ تو یہ والے جو مسائل ہیں، جس دانش کا جو کام لیا جانا تھا، اچھا پھر ہوا یہ کہ جس زبان کی شاعری میں وہ مروج نہ رہے تو وہاں کا اس زبان کا تلفظ بگڑ جاتا، تو یہ ہم اس سے دو چار ہیں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز سے تعمیری طرف جانے کے وہ الٹا واپس الٹا ریورس ہو رہا ہے، الٹا ریورس ہو یہ نقصان ہوگا۔ اب مجھے بتائیے نا کہ مشتاق احمد یوسفی کو آنے والے زمانے میں کتنے لوگ پڑھنے والے، صرف قرأت کرنے والے بھی نہیں رہیں گے اس کی کتابوں کی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی جی۔ اور سب سے پاپولر یعنی ڈرائنگ روم میں جو شیلف ہیں ان کی زینت بنے ہوئے ہیں وہ، جی، یعنی پہلے پڑھے جا رہے تھے نا۔ تو اب یہ والی جو صورت ہے، جوش صاحب یعنی کتنے بڑے شاعر، لیکن ان کی نظموں کو پڑھنے والے تک وہ تو معنی تو بات کی اور تشریح تو بات کی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قومیں جو اپنے کلچر اور اپنے ادب کی حفاظت نہیں کر پاتی وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں جس طرح کی ہم ہیں۔ پروفیسر شاداب احسانی صاحب سے ناظرین ہماری بات جاری ہے۔ اب پروفیسر شاداب احسانی صاحب سے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دور کے جو ہم اثر چند بڑے نام جو پاکستان میں اور چند بڑے نام ہندوستان میں، تو وہ جاننا چاہیں گے کون سے نام آپ کے ذہن میں ہیں؟ بھائی دیکھیے، ہندوستان میں جو کام ہوا، پھر یہاں شاعری بہتر ہوئی، وہاں فکشن بہتر لکھا گیا ہندوستان میں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے کلچر سے محبت تھی۔ اچھا، جو مذہب ہے وہی کلچر ہے ان کا، جی جی، ٹھیک ہے، مذہب ہے وہی کلچر ہے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی شعری روایتوں کو تاحال مرنے نہیں دیا ہے۔ کیا بات۔ اچھا، پھر ان کے ہاں کے جو معاملات اور مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پہلی فرصت میں ایک ایجوکیشن میں سہ لسانی فارمولے کو نافذ کر دیا۔ سہ لسانی فارمولہ کیا ہے؟ یعنی
ہندی صوبے کی زبان اور انگریزی، ٹھیک ہے. ہاں تو اس کا بھی بہت امپیکٹ ہو گیا. ہم تو کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں، پتہ چلا ہمارے پاس مرکزی زبان ہاتھ آ گئی اور پھر بھی ہم جو ہیں قوم نہیں بن پا رہے. یعنی عجیب و غریب بات ہے نا، یہ المیہ ہے پاکستان، المیہ نا، یہ المیہ ہے. تو ایسی صورت میں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے شعر و ادب کی، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں فراق جوش یہ 82 میں مر گئے. ٹھیک ہے، یعنی جو بڑے لوگ تھے اس میں دیگر صاحب اور یہ سارے ہم لگا لیں جو یہاں 51 مشاعروں میں آتے رہے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہ عالمی مشاعروں سے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ وہ جو دنیا جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اردو جو بستیوں کی دنیا تھی وہ جڑ گئی. یعنی یہ ایک فائدہ اس کا ہوا، یعنی ساکنان شہر قائد کے مشاعرے. ہاں کہ پتہ چلا شمالی امریکہ سے بھی شاعر آ رہا ہے، مطلب ہندوستان سے بھی آ رہا ہے، سب جگہ سے آ رہا ہے. اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو شروع کے جو مشاعرے ہیں خمار بارہ بنکوی والے مشاعرے، وہ یادگار مشاعرے ہیں نا. اچھا وہ پھر وہ جو کلاسک پوئٹ تھے اور ان کی روایتیں جو تھیں وہ آخر دم تک دم توڑ گئی ہیں. اور اب جو ہے یہ جو مشاعرہ ہے آپ کا دبئی والا مشاعرہ جسے ہم کہیں، سلیم احمد صاحب، ہاں سلیم جعفری کے بعد اب جو کرنٹ مشاعرے ہو رہے ہیں اس میں بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ پاپولر پوئٹری کا کو دخل زیادہ ہے. پہلے جو خمار تک اور ہمارے یہاں جو تھے اپنا وہ ساقی امروہوی بھی لگا لیں، پیرزادہ اس روایتوں کے پاسدار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی افتخار عارف نے بھی وہ روایتیں دیکھی بھی ہیں. تو یہ لوگ ان روایتوں سے جڑ کر کچھ زندہ ہیں، لیکن ان کے بعد کیا ہونا ہے؟ ان کے بعد تو بہت ہی اور خراب صورتحال ہے. تابی دہلوی جو تھے مرحوم قبریں پڑھنے والے بھی تھے. کیا بات. تو یہ سارا اچھا میں نے پورا منظرنامہ تابی صاحب ہو گئے، یہ ہو گئے آپ کا زخم ہنر والے شاعر لکھنوی ہو گئے، راغب مراد آبادی 16 نمبر، سمجھ گئے، انجم اعظمی 16 نمبر، سمجھ گیا. تو یہ جو تھا فیڈرل بیریا بہت ہی زرخیز خطہ تھا، ادب کے حوالے سے ہاں بہت زرخیز تھا. یہیں کسی زمانے میں اسد محمد خان نصیر آباد پہ رہتے تھے، سمجھ گیا آپ. تو یہ سارے سب لوگوں کو میں گھروں سے بھی، امید فاضلی جنہوں نے مرثیہ بھی لکھا، گھر تو ایسا کہاں کا تھا لیکن در بدر ہیں تو یاد آتا ہے، یہ شعر ان کا خاصا مشہور ہوا، سمجھ گئے. پھر این بلاک کے اندر اور یہ سارا یہ ہمارے میشر بدایونی اور یہ سارے ادھر پاپوش میں حنیف اسدی، پھر اس کے بعد آ جائیں تو عالم تاب تشنا، ہاں عالم تاب تشنا وغیرہ تھے. بالکل ایسے ہی تھا. شاداب احسانی صاحب آپ نے کہ کالم بہت مشہور تھا پاکستانی بیانیہ کے حوالے سے، تو اس کالم کے حوالے سے جو آپ کا مجموعہ شائع ہوا ہے تو اس بارے میں آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اس کے تفصیل کیا بتائیں گے کہ اس کس حد تک کامیاب رہا، کس حد تک لوگوں نے پسند کیا اس کو؟ میں جب یہ بات کر رہا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک دقیق موضوع ہے، اور اگر میں ریسرچ سے اور ان دیگر چیزوں سے جڑا ہوا نہ ہوتا تو شاید میں اس کو یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈھال نہیں سکتا تھا، مثالیں نہیں دے سکتا تھا، صرف انفارمیشن ہی رہ جاتا. ہاں مگر آپ یہ نالج بن گئی نا وہ. تو میں نے کوئی یہ دیکھ لیں کہ جب میں یہ یہاں آیا تو 26 سے زیادہ پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں، اس کے علاوہ ایم فل الگ ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے، اور مجھ میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھ میں یہاں تک آتے آتے لالچ نہیں آیا میرے ذہن میں. کیا بات ہے. اور یعنی اور ایسی چیزیں تھیں کہ جو میں اٹھا لیتا اور یہ کر لیتا تو آج میں یعنی معاش سے بالکل بھی مکت ہو جاتا. اور آج کل میں جو ہوں اسی سلسلے کی کڑی سمجھ لیجئے کہ جو میں نے رسالہ نکالا تھا یہاں پر یہ اس میں کیا نام ہے شعبہ اردو میں، یہ جو
میں اس کا فاؤنڈر ہوں. امتزاج جو ہے وہ ریسرچ جرنل میں نے نکالا، اور آج میں جو ہوں شعبہ یہ انجمن ترقی اردو کے رسالے اردو جو ششماہی ہے اس کا بھی مدیر ہوں میں آج کا. جی بالکل. تو اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، جب بیانیہ اور پاکستانی بیانیہ کی بات کروں گا اس کالم کی، تو وہ بھی اس کے اندر بھی ایک ریسرچ ورک موجود ہے ان کالموں میں. یعنی اس کا بنیادی فلسفی یہ ہے اس کالموں کی جملہ، یا یہ فلسفی ہے کہ جس قوم کا اپنا نیریٹو نہیں ہوتا وہ اس کے ڈارک ایجز ہوتے ہیں. بالکل. تو ڈارک ایجز سے یورپ جو ہے وہ 600 برس میں نکلا ہے، اور باقاعدہ نکلتے ہوئے 1000 برس لگ گئے ہیں. جی جو اگر وہ 1660 میں تھنک ٹینک نہ بناتے ہیں تو شاید وہاں وہ نکل ہی نہیں پاتے. اس میں یہ بھی تھا آپ کا آئزک نیوٹن بھی تھا اس میں، خیر بڑے بڑے لوگ تھے اس میں. خیر تو اب یہ والی بات جو تھی، میں نے جب پاکستان کے حوالے سے اور ایجوکیشن اور یہ ساری چیزوں کو دیکھا، اکنامی دیکھی اور مین ٹو مین ریلیشن شپ دیکھا، تو میں نے کہا بھائی معاشروں میں مین ٹو مین ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہاں تو آئی اینڈ ایٹ ریلیشن شپ شروع ہو گیا ہے. جی کہ بھائی میں جو ہوں، مطلب یہ ہوا کہ میں ہوں، میرا اعتراف کر، اور تو ٹیشو پیپر ہے میں تجھے نکالوں اور پھینک دوں. یعنی یہ ریلیشن شپ بلڈ ہو رہا ہے آپ کے یہاں. یعنی یہاں پر افادی نقطہ نظر سے. خیر تو میں نے پھر اس کا جو حل ڈھونڈا اور یہ سمجھا، تو بنیادی بات سمجھ میں آئی کہ نہ تو اس خطے کی کبھی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے، نہ ایجوکیشن ٹھیک ہوتی ہے، نہ جس کے پاس اپنا نیریٹو نہیں ہوتا. نیریٹو جو ہے، اگر جیسے کہ عام طور پہ بولا جا رہا ہے بیانیہ یہ لوگ جو ہیں موقف کے معنوں میں لیتے ہیں. یہ موقف کے معنی نہیں ہیں، اسی لیے نیریٹو کہنا پڑتا ہے. تو نیریٹو جو ہے وہ نیریٹر سے ہے کہانی کار. اچھا. کہانی کار جو ہوتا ہے، جہاں کہانی کار ہوگا یا کہانی ہوگی تو کردار ہوں گے، کردار ہوگا تو خطے ہوں گے، خطے ہوں گے تو کلچر ہوگا، کلچر ہوگا تو زبانیں ہوں گی. تو یعنی یہ نیریٹو جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ اپنی شناخت سے جڑا ہوا اظہار، جڑا ہوا. تو اس میں شناخت میں جغرافیہ بھی آ جائے گا، زبان بھی آ جائے گی، کلچر، رسم و رواج سب آ جائیں گے. تو اب جس قوم کے پاس اپنی شناخت نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی اور شناخت میں جو ہے ضم ہوتا چلا جائے گا. جی سمجھ گئے. تو وہ جب ہو جائے گا تو اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم کنزیومنگ سوسائٹی جب بنتی ہے تو اسی طرح بنتی ہے وہ، کہ پتہ چلا کہ دکھ ان کے ہوتے ہیں، آنسو ہمارے ہوتے ہیں. کیا بات، سمجھ گئے. خوشی ان کی ہوتی ہے، کہہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ والے جو مسائل تھے اس نے مجھے اکسایا، ابھارا، اور پھر جب سمجھا میں نے تو پتہ چلا کہ صاحب امریکہ کی آزادی نے مجھے بڑا اپیل کیا. امریکہ جو ہے 1776 میں آزاد ہوا، اور اس کی آزادی میں یعنی 1763 نے ایک ٹرننگ پوائنٹ لیا. 1763 وہ سال ہے کہ جب یہاں بکسر کی لڑائی کے بعد اودھ میں شاہ شجاع الدولہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کمپرومائز کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو کہیں گے ہم. تو وہاں پر MOU سائن ہو رہا ہے، اور اس میں اپر ہینڈ جو ہے انگریز ہے. یہاں جو ہے 1763 میں جوناتھن ایڈورڈس اور بینجامن فرینکلن جو ہیں وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں. بینجامن فرینکلن جو ہے روشن خیال ہے، اور جوناتھن ایڈورڈس جو ہے وہ ایک مذہبی شخصیت ہے. تو اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم برٹش نیریٹو کو ریجیکٹ کرتے ہیں. غلاموں کی زبان بھی انگریزی ہے، آقاؤں کی زبان بھی انگریزی ہے. تو اب معلوم کرتے ہیں، کہنے لگے ہمارے ہاں ملٹن شیکسپیئر پیدا ہوگا، ہم فالو نہیں کریں گے.
پھر یہ آتا ہے 1770. تو 1770 میں 3 بڑے دانشور پیدا ہوتے ہیں. جو آپ نے شاعری کے بارے میں پوچھا تھا کہ شاعری کی اہمیت، تو اصل میں ریولیوشن یعنی جسے ہم کہیں کہ آزادی ہے، امریکہ میں بھی شاعروں کا بہت بڑا حصہ ہے. یعنی اس میں 3 شاعر آتے ہیں، جان ٹرمبل، فلپ فرینیو اور جوئل بارلو. ان تینوں شاعروں نے جو نظمیں لکھی وہ ہمارے نیٹ پر اور سب جگہ پڑھی ہوئی ہیں ابھی بھی. اس نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم برٹش نیریٹو کو فالو نہیں کریں گے، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. کیا بات، یعنی اور شاعروں کا بڑا اہم. ہاں ریجیکٹ کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں شیکسپیئر پیدا ہوگا، ہمارے یہاں ملٹن پیدا ہوگا، بڑا آدمی ہمارے یہاں پیدا ہوگا. اور جب بڑے لوگ وہاں پیدا ہوئے تو رابرٹ فراسٹ جیسا شاعر پیدا ہو گیا. کیا ہوا؟ جو معلوم ہوا ہرمن میلویل کا ناول موبی ڈک دنیا میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ناول اور یعنی ویل مچھلی کے شکار پر لکھا گیا. تو اب ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں ہیمنگ وے بہت لوگ پیدا ہوئے وہاں پھر. تو اب ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو اس نیریٹو پر، اور نیریٹو بھی کیسا، واشنگٹن اور الاسکا میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیپٹل میں جی اور وہ جو بالکل کونے پر الاسکا ہے، اور فلائٹ بھی 12-14 گھنٹے کی ہے. تو وہاں الاسکا کا آدمی نیو یارکر یا واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تب بھی چلا جا رہا ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا کیونکہ نیریٹو سیم ہے. جی، نیریٹو اسی سے امریکن ہے، اس لیے نہیں ٹوٹ رہا. اچھا جناب، ہماری 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا ایسٹ پاکستان، ٹوٹ گیا. اب حامد میر نے کہا کہ صاحب وہ زبان کی وجہ سے ٹوٹا تھا. 48 کے اندر قائد اعظم نے کہا تھا ارے بھائی وہاں تو امریکہ میں تو میں نے بتایا ابھی ملٹی کلچرل شیڈس لگا لیں اور اتنی زبانیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ دونوں طرف ایسٹ میں اور ویسٹ میں دونوں طرف پاکستانی نیریٹو نہیں تھا، اس لیے ٹوٹا ہے ایسٹ پاکستان. اور اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں کہاں ابھی بھی نہیں دے رہے. سمجھ گیا آپ. تو اب ایسی صورت میں نیریٹو ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو دنیا کی قوتیں بھی مل جائیں فورسز کی، اس سے بڑی قوت ہوتی ہے، اس کو شکست نہیں دے سکتے. اچھا، اب ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ پھر انہوں نے اس نیریٹو والے کنٹریز نے جو پریمبلز دیے ہمیں ماس کمیونیکیشن کو، میڈیا سائنس کو. کیا ہوا؟ میڈیا سائنس میں ایک پریمبل آ کر ٹھہر جاتا ہے جس پر آج کل آپ کے ہاں ملک میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے. سمجھ گئے؟ کہنے لگے 4 پریمبل میں ٹو انفارم، ٹو ایجوکیٹ. کی آزادی میں برٹش نیریٹو کو ریجیکٹ کرنا نہایت اہم ہے. اور جب انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کتنی دشواریاں اٹھائیں، خانہ جنگی بھی ہوئی، 18واں پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن جو ہے وہ بھی مرڈر ہوا، سب کچھ ہونے کے باوجود اور وہ اپنے نیریٹو پر گامزن رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ آج سپر پاور ہے اسی نیریٹو کی وجہ سے. اسی کی وجہ سے. ورنہ وہاں تو مختلف کلچرل جو مسائل تھے وہ تھے، اور بہت فاصلے پر اسٹیٹس ہیں. کوئی نہ تو فرانس ہے، نہ وہ آپ کا UK ہے، یعنی وہ تو بہت ہی صرف نیریٹو کی وجہ سے کنٹرول میں آ گیا. اور پھر وہ سپر پاور ہو گیا. اور ایک مزید انہونی یہ ہوئی وہاں پر کہ اب امریکن انگلش بھی ہوتی ہے. یہ انہونی ہے نا. کیا بات. اس نیریٹو نے انہیں اس زبان میں کو اپنا خطہ بھی جو ہے نا شامل کر لیا اس زبان میں. یعنی سی بولنا انہیں وہ تھا تو کے بولنا شروع کر دیا انہوں نے، مثال کے طور پر. تو اب ایسی صورتحال میں ہم اپنی طرف دیکھا جب میں نے، تو ہم نے دیکھا کہ یار تاحال ہم نے تو برٹش نیریٹو ریجیکٹ ہی نہیں کیا. تاحال اگر کیا ہو تو بتا دیجئے. ہمارے تو آئین میں بھی 1860 کا انڈین پینل کوڈ جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. انڈین پینل کوڈ جو تھا
وہ تو غلاموں کے لیے بنایا ہوا آئین تھا نا یار. جی 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 اب تو آپ آزاد ہو گئے, اس سے تو جان چھڑا لیتے یار. جی بالکل صحیح ہے. بالکل. تو اب یہ والے جب مسائل میں دیکھتا ہوں تو اس کے اندر وہ جو تجربہ ہوا تھا آپ کو زبان کا, وہ نیریٹو سے جڑ جاتا, لیکن وہ لارڈ میکالے اور یہ سب کے بعد وہ چلنے نہیں دیا گیا. اور اب انتہائی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک ہوتا تو کیمبرج سسٹم یہاں آتا ہی نہیں. جی جی. اب کیمبرج سسٹم پر ان کا بجٹ کا انحصار ہو گیا ہے. یعنی کیمبرج سسٹم اتنے پیسے دیتا ہے انہیں, جی جی, کروڑوں پاؤنڈ, جی کہ وہ بجٹ کا حصہ بنا ہوا ہے سو. تو اب ایسی صورت میں آپ کے پاس اگر نیریٹو نہیں ہوگا, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو نیریٹو کی طرف جب یورپ آیا تو یہ مارٹن لوتھر کے سبب سے آیا. مارٹن لوتھر نے, جو جرمنی کا رہنے والا تھا, وٹنبرگ کے کلیسا پر اس نے سوالات کیتھولک کے حوالے سے اٹھائے اور چسپاں کیے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ریشنلزم کا سلسلہ شروع ہوا, اور وہیں سے فلسفے کی نئی ماڈرن فلاسفی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. اور اس ماڈرن فلاسفی میں رینے ڈیکارٹ جو ہے سب سے نمایاں ہوا, جس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. اور پھر ایگزسٹینشلزم آیا تو کہنے میں ہوں اس لیے سوچتا ہوں. تو بہرحال تو یہ ایک تسلسل جب فکری سطح پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور فکری سطح آپ کے نیریٹو سے جڑی بھی ہو تو آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ہم چاہے الٹے لٹک جائیں, کتنے کچھ کر لیں, میں آج یہ کہہ رہا ہوں میں تو مر جاؤں گا اور کوئی بھی مر سکتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کے پاس نیریٹو نہیں آیا تو آپ کا کوئی ادارہ, جو اس وقت 200 ادارے خسارے میں چل رہے ہیں آپ کے, جی جی ٹھیک ہے, تو کوئی ادارہ آپ کا یعنی ایون پر بھی نہیں آ سکتا, نو لاس نو پروفٹ میں بھی نہیں آ سکتا, یعنی برابر میں بھی نہیں آئے گا. جی جی. یعنی خسارہ ہی خسارہ ہے. آپ نے دیکھا کہ نیریٹو نہ ہونے کی, نیریٹو کون بنا رہا تھا, آپ کا ملتان کی جو تھی کاٹن بنا رہی تھی, آپ کاٹن بھول گئے آپ سارے, اب شوگر ملیں لگا لی وہاں سے, کہا سمجھ گیا آپ, یعنی کاٹن جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی اب ہو رہی ہے, جو آپ کی جو ہے نا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ نیریٹو کا جب معاملہ نہ ہو تو یہی دشواری ہو گئی تھی بہادر شاہ ظفر کو اور اورنگزیب عالمگیر کے مرنے کے بعد. اور اس دشواری نے کیا پیش کیا کہ صاحب اعلان ہوا کہ لگے ملک بادشاہ کا حکم کمپنی بہادر کا. کیا بات, ایسٹ انڈیا کمپنی, ملک بادشاہ کا حکم کمپنی بہادر کا. معلوم ملک کا خزانہ خالی تھا اور اشرافیہ کے پاس اس وقت بھی دولت تھی, جو ہمارا حال ہے. جی جی وہی چیزیں, ہاں وہی ہے. اچھا ملک کا خزانہ کہاں سے ان کے پاس ہاتھ آیا تھا, یعنی جسے ہم کہیں شاہی لوگوں کو, تو وہ یعنی ملک سے جڑے ہوئے جو شہنشاہوں سے جڑے ہوئے تھے انہی کے پاس تو خزانہ تھا. ملک انہوں نے تو لوٹا تھا اس وقت بھی. جی جی. آج جن کے پاس خزانہ انہوں نے بھی تو پاکستان کو لوٹا ہوا ہے, اور کیا کر رہے ہیں. بالکل بالکل سمجھ گئے. ترقی ہوتی ہے ٹیلنٹ سے. جی جی. یوتھ جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں, ترقی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, ملک کا مستقبل ہوتے ہیں. اچھا اب جہاں پر آپ ایجوکیشن تباہ کر دیں تو مطلب ہے کہنے کا پھر نئی اگلی نسل کی تیاری نہیں ہو رہی اس خطے میں. جی جی بالکل سمجھ گیا آپ. اور بدقسمتی ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے. تو اب ایسی صورت میں بھائی اگر ہم اپنے نیریٹو کی طرف دیکھ لیں, پاکستانی بیانیہ اور پاکستانی بیانیہ, نیریٹو اینڈ پاکستانی نیریٹو چھپی ہوئی کتاب ہے جو میں نے 2018 10 اکتوبر کو پریس کلب میں پریس کانفرنس کی تھی پہلے. پھر اس کے بعد کالم لکھنا شروع کیے. اچھا پھر میرے پیش نظر جو ہے کسی حد تک واٹ از پاکستانیت, یہ جاوید جبار کی کتاب ہے. جی جی سمجھ گئے. اچھا جب پاکستانیت کی بات آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی صوبائی گورنمنٹوں کو آزادی ملنی چاہیے, صوبائی کو. جی جی. اور اس سے میں بھی کہ یہ تاثر جائے کہ یہ کوئی فیڈرل کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر نیریٹو کی بات ہو رہی ہے
تو پھر سب کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور نیریٹو کی بات ہوئی تو پاکستانیت کی بات تو خود بخود آ گئی اس میں. خود بخود آ گئی, بالکل. تو یہ سارا سلسلہ ہے بھائی باسط صاحب. اب اگر ہمیں اللہ میاں ہوش کے ناخن دے, ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ, کیا یہ چھوٹے آدمی ہیں جسے ہم کہتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک جو IBA میں بھی رہے اور یہ رہے, یعنی عشرت حسین کوئی معمولی آدمی ہے, بڑے قابل, IMF بھی اور یہ بھی, لیکن یا تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یا کوئی ایسا معاہدہ جس طرح معاہدہ لوزان جو ہے آپ کا ترکی والا معاہدہ 100 سال کا, کوئی ہمارے ارباب اختیار سے کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے تو بھئی آپ نیریٹو ہم آزادی دے رہے ہیں, لیکن نیریٹو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہمارا, کوئی نہ کوئی ہاں فالو کریں گے آپ کا کہنے کا مطلب کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے, مجبوری نہیں, کوئی نہ کوئی اٹکل ہے اس کے پیچھے, جو کہ آنے والے جو نسلیں ہیں وہ اس کو بازیافت کریں گی, اس کو دیکھیں گی. ورنہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جس کے ہاں ایک محبوب الحق جیسا اکنامسٹ ہو, جس نے ساؤتھ افریقہ میں اس کی کوریا کی اکنامی بہتر کر کے آ گیا ہو, اور آپ کے ہاں اس کو گھاس نہ ڈالی جا رہی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیریٹو کا مسئلہ ہے, یہ جو شناخت کا مسئلہ جان کے پیدا کرتا ہے. اور یعنی جو ڈیوائڈ اینڈ رول جو تھا جنرل ڈوپلے کی پالیسی, فرینچ جنرل جو تھا جس نے سرنگا پٹم کو گرانے میں نمایاں کردار ادا کیا, تو وہ ڈوپلے جیسے مسائل ہیں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں کے مقابل کھڑا ہو گیا تو, اور کہنے لگے اگر کوئی سیدھی بات کر رہا ہے تو اس کے مقابل کوئی کھڑا کر دیا جائے گا. یہ چلا جا رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا معاملہ. تو اس اعتبار سے میں بھی دعا گو ہوں, آپ لوگ بھی کوئی ایسا کوئی پہلو نکل آئے پاکستان کے لیے جس میں ہم جو ہیں آنے والے کل میں, جو گزر گیا لیکن ابھی جو گزرا نہیں ہے, سمجھ گئے, تو اس کی تگ و دو کی جائے. یعنی جب ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی تربیت اور یہ سب کرنے کا جو عمل ہوتا ہے, وہ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جائیں, یہ اچھی زندگی گزاریں. تو اب ہم پاکستان میں جو یعنی کروڑوں لوگ جو اسکول نہیں جا رہے ہیں, ان کا کسی کو ہوش ہے؟ یعنی اس پر کوئی ایجیٹیٹ کر رہا ہے ہمارا حکمران کہ بھائی میں جو ہوں جب تک یہ کام نہیں کر لوں گا میں اپنی ساری دولت یعنی ایجوکیشن کے لیے دے رہا ہوں. اچھا, کہیں اور سے دولت نہیں آ رہی ہے کسی کے پاس بھی, یہیں کی دولت ہے. جی ہاں. تو شاداب صاحب آپ سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی, اور بہت ساری معلومات ہمارے معلومات میں بھی اضافہ ہوا. میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کی موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, موجودہ حالات میں پاکستان کے جو عوام جس طریقے سے پریشان کن دن گزار رہی ہے, اور میں چاہوں گا کہ ایز اے ایک آپ بڑے شاعر, ادیب, نقاد, دانشور کے کہ ایک کیا مشورہ دیں گے پاکستانی قوم کو جس سے پاکستان کی سوچ میں مثبت لائیں, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا اہم رول ادا کریں. تو اس بارے میں چاہوں گا آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ یہ تو ایک مزید ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کو مختصراً یہ میں عرض کروں کہ بھائی آپ جب 1945 کے بعد خاص طور سے ہمیں سمجھ